بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ انعام پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور ایک ایک آیت پر رک رک کر بات ہو رہی ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیت کے شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کہ یہ آیات قرآن کریم کی ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ان کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں تعلیم کر رہے ہیں۔ کل جو بات ہوئی اس کا ایک اجمالی جائزہ تجدید یادداشت کے لیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہاں پر اہل کتاب یعنی یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن کریم یہ کسی بشر پر نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ نبوت کے رد کرنے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو رد کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ کلام یہ کسی بشر پر نازل نہیں ہو سکتا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ توریت جو آئی وہ بھی تو موسیٰ پر آئی، بشر پر تم دشمنی میں، تعصب میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم اس سے مکر گئے، انکار کر دیا تم نے۔ تم دیکھو، تم اس کو مانو اس بات کو۔ دوسری چیز یہ کہ توریت وہ کہ جو علم، ہدایت، روشنی تمہارے پاس جو علم نہیں تھا، تمہارے باپ دادا کے پاس جو علم نہیں تھا، وہ ہم نے دیا، توریت کے ذریعے دیا، بشر پر کلام نازل کیا۔ خواتین و حضرات، آگے بات بڑھی، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، دلجوئی کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اس طرح کی دلیلیں لاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی دلیل بازیوں میں مبتلا رہنے دیجئے، اپنا کام کیے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اور بات دیکھیے پھر کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ یعنی سورہ انعام یہ نازل ہو رہی ہے مکی زندگی کا بالکل جو آخری زمانہ، وہاں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ ہجرت کے بعد غزوات کے بعد فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی فتح، اللہ اکبر، فتح مکہ تک بات جاتی ہے۔ تو انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، منزل تک آپ کو پہنچانا وہ ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 92 میں۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب وہ جس کتاب کا، قرآن کریم کا یہ انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کسی بشر پر نازل نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ منزل من اللہ ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خیر و برکت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ خیر و برکت پہ ذرا روشنی ڈلوائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ اور یہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، ہم بات کر چکے ہیں، سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ توریت کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کر رہی ہے۔ تصدیق کیوں کرتی ہے؟ اور جب قرآن کریم آ گیا تو سابقہ کتب کی تصدیق کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو پھر کتب کی تصدیق کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کریم مصدق اور مہیمن کیوں ہے؟ تصدیق بھی کر رہا ہے اور مہیمن بھی، ان کتابوں کا محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے، وہ کیوں ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ آپ پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ یہ ام القریٰ، اللہ اکبر، شہروں کی ماں، ام القریٰ، مکہ مکرمہ، اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس قرآن کے ذریعے انہیں تنبیہ کیجئے، اور قریب کی بستیوں میں تنبیہ کیجئے۔ اب قریب کی بستیاں کون سی؟ قریب کی بستیوں سے مراد کیا پوری کائنات ہے؟ کیا مکہ مکرمہ جسے ام القریٰ کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں، شہروں کی ماں، کیا اس کے ذریعے تمام جہانوں کو رشد و ہدایت دی جائے گی؟
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دنیا میں سب سے پہلے مکہ کی زمین بچھائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی ذرا چاہیں گے کھلوائیں گے ہم اس بات کو کہ اس کا کیا مطلب کہ سب سے پہلے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس اس حدیث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو محافظت ہو رہی ہے نمازوں کی وہ کس طرح ہوتی ہے، نماز کا قیام کیسے ہوتا ہے، کچھ باتیں اس حوالے سے بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہے۔ میں کیا آپ کے بابت عرض کروں، ایک زمانے سے ہم آپ سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں اور بہت سیکھا آپ سے، قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزارا۔ جمع سال صاحبزادے کا انتقال ہوا اور جس صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ صبر کا اجر آپ کو عطا فرمائے اور بہت ساری باتیں میں کیا عرض کروں۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، پڑھاتے ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم، حدیث، تفسیر قرآن، عربی ادب آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارك مصدق الذي بين يديه وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کر دیں۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کس نے نماز پڑھائی؟ درست جواب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس کے بارے میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل یا عبداللہ بن ابی یا ابو لہب۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ علامہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان کے تمام جو الزامات ہیں ان کو رد کرتا ہوا اب قرآن کریم کے حوالے سے، یہ بشر پہ ایک تو یہ کہ نازل ہوئی ہے، ہم نے نازل کی ہے، منزل من اللہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں جس میں قرآن نازل ہوا، کہ نزول قرآن سے پہلے عرب دنیا کی کیفیت کیا تھی اور نزول قرآن کے بعد عرب دنیا کی کیفیت کیا ہوئی۔ قرآن مجید نے خود منظر کشی کی ہے کہ عرب دنیا کی کیفیت میں سے ایک کیفیت کا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، کسی انسان کو اگر خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تو شرم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس بری خبر کو سن کر اپنی قوم سے اپنا منہ چھپاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک الفاظ کہ وہ اس تردد میں بسر کرتا تھا یَأْخُذُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ میں اس بیٹی کو زندہ رکھ کر ذلت مول لوں یا میں اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ اور ہزاروں بچیاں اسے جھوٹی انا اور جھوٹے عزت کی خاطر دفن کر دی جاتی تھیں۔ باپ اپنے ہاتھ سے خود اس بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ مکے میں وہ قبرستان گزشتہ 10-12 برس پہلے تک موجود تھا، بالکل حرم کے قریب، جہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ لے جا کے دفن کر دیتے تھے۔ یہ ماحول تھا حضور اکرم سے کے تشریف لانے اور اعلان رسالت سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے۔ مگر قرآن کے نزول کا فوری اثر یہ ہوا کہ جب قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد عورت سے پیدا کیا، کہیں ارشاد ہو کہ ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا، اسی سے اس کا نفس پیدا کرتی اور اس سے بس منہم رجالا کثیرا ونساء۔ تو حضور اکرم کی تعلیم اور قرآن کے اس پیغام سے ذہنوں میں اتنا شعور بلند ہو گیا کہ اسی ماحول میں جس میں بیٹی کی پیدائش کو انسان باعث سے ذلت سمجھتا تھا، اسے نہ بحیثیت انسان کے اس کی قدر و منزل کو پہچانا گیا، بلکہ سرکار دو عالم نے اپنے طرز عمل سے اور اس میں جلا اور نمو پیدا کی۔ اسی لیے ترمذی کے الفاظ ہیں کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی کونین تشریف لاتی تھیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، مرحبا، ان کو مرحبا کہتے تھے، واجلسا فی مجلسی، اپنی مخصوص نشست پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ فیض تھا پہلا مرحلہ قرآن کی اس تعلیم کا، خبردار کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، تم سب کو ہم نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کو جلا دی، نورانیت بخشی، روشنی عطا کی سرکار دو عالم کے اس طرز عمل نے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اور اپنی مخصوص نشست پر بٹھاتے ہیں، تاکہ دنیا کے ذہنوں سے وہ جو ناقص تصور تھا اس کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمان بھی ہے کہ الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تمہارے پاس اگر بیٹی آ رہی ہے تو گھر اللہ کی رحمت تمہارے گھر نازل ہو رہی ہے۔ تو قرآن کی جہاں برکتیں ہیں وہاں ایک برکت تو یہ ہے، دوسری ہے کہ قرآن نے ایک صالح معاشرے کا عنوان عطا کیا۔ ماضی میں جو قرآن سے پہلے کی دنیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص
جتنی زیادہ لوٹ مار کر لے اتنا ہی معزز ہو جاتا تھا. اس قافلے کو لوٹ لیا، اس قافلے کو لوٹ لیا، اس قافلے کو لوٹ لیا، معزز بن گیا اس اپنی لوٹ مار کے ذریعے حاصل ہونے والی دولت سے. قرآن میں آتے اعلان کیا کہ خبردار، تمہاری عزت و کرامت صرف ایک چیز میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہوگی. یہ جو تم مختلف قبائل میں ہو کہ یہ ہاشمی قبیلہ ہے، یہ اموی قبیلہ ہے، یہ بنی طے ہے، یہ بنی عدی ہے، یہ بنی تیم ہے، یہ سب لتعارفو، مختلف قبائل میں ہم نے تم کو اس لیے رکھا ہے تم شناخت کر سکو. اس کا نام بھی محسن ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بنی تیم کا آدمی ہے. اس کا نام بھی محسن ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بنی عدی سے ہے. اس کا نام بھی محسن ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ بنی ہاشم سے. سبحان اللہ. تو یہ شناخت کا ذریعہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس شناخت کی وجہ سے یہ معزز نہیں ہو گیا جب تک کہ اس کے اندر پاکیزگی نفس نہ ہو، ٹھیک ہے. جب تک کہ اس کے اندر اللہ سے رابطہ نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر پرہیزگاری نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر گناہوں سے دوری نہ ہو، جب تک کہ اس کا سر اللہ کے بارگاہ میں جھکتا نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ جو تبدیلی آئی یہ قرآن کی برکت سے آئی. سبحان اللہ. قرآن کے نزول سے پہلے پورا معاشرہ ایک جنگل کا نمونہ پیش کرتا تھا. ٹھیک ہے. مگر حضور اکرم کے اعلان کے بعد یہی وجہ تھی کہ جو لوگ ظاہراً قرآن کی مخالفت کرتے تھے وہ راتوں کو چھپ کر سنتے تھے، جی. اور قرآن نے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے. یہ لوگ چھپ چھپ کے سنتے تھے، پھر بجلی چمک جاتی تھی تو سب چہرے عیاں ہو جاتے تھے کہ یہ کون لوگ جو مخالفت کیا کرتے تھے. جی. تو قرآن نے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی صداقت 1400 برس پہلے تھی وہ آج بھی اسی طریقے سے برقرار ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے بندے پر جان نازل کیا، ہم نے نہیں نازل کیا، ایک سورہ لے آؤ. سبحان اللہ. اور قرآن نے نہیں کہا تھا کہ تم سورہ بقرہ جیسا 286 سوروں پر آیتوں پر مشتمل کوئی سورہ سورہ پیش کرو. کوثر لے آؤ سورہ یا ایک کوثر آیت لے آؤ. کیا کوئی لے. ٹھیک. لیکن سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان عاجز رہے. انسان عاجز ہے اور یہ کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان پر نازل نہیں ہو سکتا. یہ کلام یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں مشرکین، اور عیسائیوں سے پوچھ رہے ہیں مشرکین کہ تم تو پیغمبروں کو مانتے ہو، یہ بتاؤ کسی بشر پہ کلام نازل ہو سکتا ہے؟ یہ دین دشمنی میں، نبوت کی دشمنی میں، اپنی ہر دھرمی میں، تعصب میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ کسی بشر پہ کلام یہ نازل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام ان کے اعتراضات کو رد کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ برکت والا کلام ہے. توریت، زبور، انجیل آ چکی تھیں، خیر و برکت قرآن کریم. اس پر بات کرنے سے قبل یہ بتائیے کہ وہ کون سی کمی تھی توریت، زبور اور انجیل میں کی نزول کے باوجود کہ قرآن کریم کی ضرورت تھی ابھی. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. وہ آیت ابھی نازل ہونی تھی، دین کا تکملہ ہونا تھا، اتمام ہونا تھا. کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا سوائے قرآن کریم کے. تو قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، دیگر کتابیں، ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں وہ کیا حاصل ہوتا ہے جو کسی اور کتاب کو پڑھ کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں اور آپ نے بھی قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا. حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں، اور ہر ایک مومن کو مسلمان اور ہر ایک مسلمان کو مومن یقیناً ہونا چاہیے، یعنی جو بھی اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل سمجھتا ہے، اس کے لیے پہلی بات اور پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری مکمل صحیح ترین لاریب کتاب سمجھے. سبحان اللہ. جب وہ اس کو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے اعلان کرے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جب وہ اس کو اپنے دل سے مان لے گا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس کے بعد اس کے ذہن میں یا معاشرے سے آنے والے جتنے بھی سوالات ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب ایک مسلمان مومن کو اس قرآن پر ایمان کی صورت میں یہ ملے گا
کہ یہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ کسی بندے بشر نے خود سے نہیں بنایا، اور میں اس قرآن کی تصدیق کرتا ہوں اور اس قرآن مجید کو سچا مانتا ہوں، اللہ کا کلام مانتا ہوں، جب وہ واقعی دل و جان سے اس بات کو مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے تو اگلے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں مسلمان کے لیے۔ اس لیے میں پہلی بات مسلمان اور اپنے لیے کر رہا ہوں، مومن اپنے لیے کر رہا ہوں، کہ ہمارے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دل و جان سے جب قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے اللہ ہی نے نازل کیا ہے، تو پھر کتنی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پھر اس قرآن مجید میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی بتایا گیا ہے، وہ حق پر مبنی ہے، اس کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس میں آنے والی تعلیمات میں سے کسی تعلیم پر نہ اعتراض اٹھانا چاہیے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے کہ شک و شبہ میں لوگ پڑ جائیں یا لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی آپ نے گفتگو میں اشارہ کیا اور علامہ صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا کہ ان کے لیے بھی یہی قرآن ایک مرکز اور محور بنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر تم یہ یقین نہیں کرتے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ہمارے معاشرے میں، انسانی دنیا میں ایک عام سا ضابطہ ہے کہ کوئی کمپنی ایک چیز ایجاد کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے، اگر تم اس کو سب سے بہتر نہیں مانتے تو لے آؤ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بنا کر جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو، اور اگر وہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو اس کمپنی کا کلیم تھا وہ بالکل کلیم درست تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو کہ جن کے پاس آسمانی کتابیں آ بھی چکی تھیں ان سے بھی یہ کہا کہ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ کلام اترا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، یا جنہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کا تو ہم بھی بنا کے لے کے آ سکتے ہیں، تو ان غیر مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اس لیے انیق بھائی، سب سے پہلی بنیاد یہیں سے اٹھتی ہے ایک مسلمان اور مومن کے لیے کہ اگر وہ قرآن مجید کے کسی حکم کے بارے میں کوئی دوسری رائے رکھتا ہے جو قرآن کی نہیں ہے تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں خرابی یا نقص پایا جاتا ہے، اور ایک غیر مسلم جو ہے وہ اگر قرآن کو نہیں مانتا تو اس کے لیے یہ چیلنج قیامت تک برقرار ہے کہ یا تو اس سے بہتر چیز لے کے آؤ اور یا پھر اسی کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کو تسلیم کرو۔ اس لیے انزلناہ کی جو صفت ہے اور یہ جو کیفیت ہے یہ دونوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی قرآن کے قریب لانے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے۔ ایمان یا کوشش کرنے کے بعد لے آؤ اور یا پھر غیب پر یقین کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سچائی اور آپ کی امانت اور آپ کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اس کو تسلیم کر لو۔ دوسری بات جو علامہ صاحب نے بھی جس کو بہت اچھے طریقے سے جس کا آغاز کیا کہ قرآن مجید کے ہر حکم میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، یہ مبارک بنایا گیا ہے، اور برکت کے دو معنی پائے جاتے ہیں، بے شمار اور بھی ہیں لیکن یہ دو مرکزی معنی ہیں۔ ایک تو کسی چیز میں اضافہ ہو جانا اور دوسرا کسی چیز میں بہتری آ جانا۔ اس لیے علامہ صاحب نے ایک گھر کے اندر اور ایک معاشرے میں مرد اور عورت، بیوی اور خاتون اور جو خامد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، اس کے حوالے سے جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، نظریے میں، خیالات میں جو فساد پائے جاتے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید مبارک بنا ان تمام گھرانوں کے لیے کہ جن گھرانوں میں بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کر کے انسانیت اور انسانوں کی تذلیل کی جاتی تھی، اور جس میں اس جینڈر کی بنیاد پر فرق لاتے ہوئے انسانوں کے لیے بے شمار ظلم کے راستے کھولے گئے تھے۔ تو گھر کے یونٹ کو اللہ رب العزت نے اسی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے مبارک بنا دیا، اور یہ قرآن ان کے لیے باعث برکت بن گیا۔ لیکن یہ صرف گھر کی بات نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ قرآن مجید ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ یہ وہ روشن تعلیمات ہیں کہ جس ادارے نے، جس نظام نے، جس شعبے نے، جس فرد نے یا جس جماعت اور قوم نے قرآن مجید کے اصولوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا،
اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک بنا دیا اس کے لیے. سبحان اللہ. وہ مسلم ممالک، مسلم معاشرے ہوں یا غیر مسلم ممالک اور غیر مسلم معاشرے ہوں، یہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات اس قدر بابرکت ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی شخص اس کی برکت سے محروم نہیں رہ سکتا اگر وہ واقعی اس کو دل و جان سے مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. یہ قرآن وہ چمکتا ہوا سورج ہے کہ جب چمکتا ہے تو امیر اور غریب، ماننے والا اور نہ ماننے والا، سب تک اس کی روشنی پہنچتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اس کی روشنی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس لیے یہ مبارک تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. برکتوں کو اب تلاش کرنا ہے دو میدانوں میں. ایک میدان علم اور تحقیق کا ہے کہ جس میں دانشور، سائنسدان، علم و حکمت میں کام کرنے والے لوگ قرآن مجید کی آیت کو بنیاد بنائیں اور جو اس میں کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی بات کہی گئی ہو، اللہ کی کائنات میں پھر ریسرچ کے میدان میں گم ہو جائیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کیا وہ سچا ہے یا نہیں سچا. اور ان کی ہر تحقیق بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا وہی لا ریب ہے، وہی سب سے بابرکت ہے، اسی میں سب کی خیر ہے اور وہی سب کے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ. اور اس وجہ سے ہر اعتبار سے جو مسلمان ہے وہ اپنے طرز عمل سے اس کو بابرکت بنا دے گا، یعنی یہ قرآن اس کے لیے باعث برکت بن جائے گی. اور ہر میدان میں انسان اس پر غور و فکر کرتے ہوئے، ریسرچ اور تحقیق کرتے ہوئے قرآن کی برکتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی حکومتوں میں لا سکتے ہیں اگر وہ واقعی ایسا کرنا چاہیں تو. سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم کی برکتوں کے پہلے حقدار مسلمان ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کتنی اچھی بات یہ اٹھائی. اب میرا پہلا سوال اس ذیل کا یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کریم کی وہ برکتیں جن کی جانب اشارہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، ان برکتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے وہ آپ بتائیں گے ہمیں. لیکن اس سے پہلے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کلام، آخری مخاطبت، عقائد کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اخلاقیات کی تلقین بھی ہو رہی ہے، پاکیزہ نظام زندگی بتایا جا رہا ہے. ہدی للناس، ہدی للناس، ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب پر نازل ہو رہا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی عالمگیریت آ گئی. قرآن کریم کی برکتیں کسی ایک مخصوص خطے سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہیں. تو کائنات تک قرآن کریم کی برکتیں پہنچانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، خود بھی حاصل کرے اور دنیا تک پہنچائے. میں نے دو سوال اٹھائے تھے. ایک تو یہ کہ تورات، زبور، انجیل کے بعد قرآن کریم کی ضرورت کیوں پیش آئی، کون سی کمی قرآن کریم نے پوری کی. دوسری بات یہ کہ جب میں دیگر آسمانی کتب پڑھتا ہوں مجھے وہ نہیں ملتا. کیا نہیں ملتا جو مجھے قرآن کریم سے مل جاتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی، زبور بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان آسمانی کتابوں میں مسلسل تحریف ہوتی رہی اور ان کی صورتیں اتنی بگاڑ دی گئیں اور اس میں کچھ ایسے رتب و یابس شامل کر دیے گئے کہ اب ایک انسان کے لیے اس میں سے اصلی تورات کو تلاش کرنا، اصلی انجیل کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو صورت مسخ کر دی گئی چہروں کا. اس سے ضرورت تھی کہ اثر نو الہی فرمان بندوں پر نازل ہو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ عیسیٰ آ نہ جائیں. جناب عیسیٰ کی شریعت اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آ جائیں. لیکن سرکار دو عالم کی شریعت اس وقت تک ہے جب تک کہ انسانیت کے سلسلہ برقرار ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. حضرت موسیٰ کو جو قانون دیا گیا وہ اسی حد تک دیا گیا کہ جب تک ان کی موسیٰ کی شریعت برقرار ہے، عیسیٰ کے نظام نہیں آ جاتا، اس وقت تک کہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتی رہے. جناب عیسیٰ کو جو قانون دیا گیا
اس کا پیریڈ اتنا ہی تھا جب تک کہ حضور کی آمد نہ ہو جائے. اس لیے ان کے احکام، ان کی تعلیمات ایک محدود دور کے لیے تھی. سرکار دو عالم کی تعلیمات اور سرکار دو عالم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے. بدنصیبی یہ ہے کہ جو حامل قرآن ہیں وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا شکوہ قرآن مجید میں موجود ہے. روز محشر خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمارے نبی جو بہت سی شکایتیں کریں گے، ان میں ایک شکایت یہ ہوگی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر. ان قومی، میری قوم نے، جی موسیٰ کی قوم نے نہیں، عیسیٰ کی قوم نے نہیں، سابق انبیاء کی قوم نے نہیں، دوسری اقوام نے نہیں. ان قومی، میری قوم. سرکار دو عالم کس کو میری قوم کہیں؟ وہی جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک تعزیانہ ہے. ٹھیک، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. ٹھیک ہے. اگر برکتوں کا حصول چاہتے ہیں، جی برکتیں، اللہ اکبر. اور اسی لیے ہماری یہاں ایک حدیث ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو شخص بھی قرآن کے پہلو میں بیٹھے گا، اللہ اکبر، یا تو کسی نیکی میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا کسی برائی سے محفوظ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب قرآن کو اپنی زندگی کا جز بنائیں ٹھیک، اور دیکھیں کہ ہماری لائف میں، ہمارے طرز حیات میں کہاں کہاں اس سے ہم آہنگی ہے، ٹھیک، اس کو باقی رکھیں. ٹھیک. اور جہاں جہاں اس کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے وہاں اس کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو موڑیں ٹھیک ہے. اس راستے کی طرف جس کی طرف قرآن لے جانا چاہتا ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایک مستقل حیثیت ہے، قیامت تک رہے گی. امامت قرآن کریم کرتا رہے گا ذہن انسانی کی. ذہن انسانی کی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اللہ اسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا جو سب سے پائیدار، سب سے مستحکم، سب سے مضبوط. اس کا طریقہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. اللہ اکبر. اگر دلوں پہ قفل نہ لگے ہوں تو اللہ اکبر. قرآن پر برکتوں کا حصول. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے بات جوڑیں. آپ بہت اہم بات فرما رہے تھے کہ تحقیق کے شعبے میں جانا چاہیے برکتوں کے حصول کے لیے. ہم اس آیت سے بھی جوڑ لیتے ہیں اس بات کو، اس تحقیق کو، اس خواہش کو جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آج کے جو جملہ مسائل ہیں بڑے بڑے، قرآن کریم ان کے اصول بیان کر رہا ہے، لیکن ان کو نظام میں تبدیل کرنا یہ اس عہد کے انسان پہ چھوڑ دیا گیا ہے جو اپنے عہد میں قرآن کریم پڑھتا ہے. وہ سیاسیات کے مسائل ہوں، وہ معاشیات کے مسائل ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو. مثال کے طور پر معاشیات سب سے بڑا مسئلہ آج دنیا کا تصور کیا جا رہا ہے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت صرف چند اغنیاء مالداروں کے ہاتھ میں گھومتی رہے. یعنی سرکولیشن آف ویلتھ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہو. یہ اصول قرآن کریم دے رہا ہے. تو اس کو نظام میں ڈھالنا تاکہ قرآن کریم کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. کیا اس پر کام صرف پاکستان میں نہیں امت کی سطح پہ ہو رہا ہے؟ ارشاد. دیکھیں انیق بھائی، جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو علامہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، اس پہلے سوال کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے. جی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کو جوڑنا ہی چاہیے. جی. کہ قرآن مجید کی جو ضرورت ہے، ایک تو اس اعتبار سے جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ اب وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار نہ رہی. لیکن ایک دوسری ضرورت بھی اس اعتبار سے تھی کہ اللہ رب العزت اپنے سب سے محبوب، سب سے آخر میں لیکن سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا کلام عطا کرنے والے تھے جو قیامت تک آنے والی انسانی عقل کے ارتقاء کے ہر دور کے لیے مطابق ہو، ہر دور کے لیے کافی ہو. یعنی اس میں وہ تمام انسانی عقل کے ارتقاء کی منزلیں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی آنے والے دور میں ممکن ہو سکیں گی. اب تک بھی قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ انسانی عقل اپنے تحقیق اور اپنے ریسرچ اور اپنی کوششوں میں جس قدر آگے بڑھ رہی ہے، قرآن نہ صرف اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے بلکہ اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر اسے ایک نیا راستہ، ایک نئی منزل اسے دکھاتا ہے کہ تم یہاں تک پہنچے ہو، منزل یہاں تک بھی ہے. تو اس اعتبار سے بھی
قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی کمپریہنسو اور ایک ایسی لازوال کتاب بنا کے رکھا جو قیامت تک آنے والی تمام انسانی عقل کے ارتقاء کی ضرورتوں کو پوری کرے گی. دوسری بات جو ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو غیر جانبدار ہو کر اور واقعی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے دل میں جھانک کر اس کا جواب تلاش کریں، تو مسلم دنیا میں اس کے دانشور، اس کے سائنسدان، اس کے علماء، اس کے پڑھنے والے لکھنے والے افراد، اس کے سوچنے والے افراد اس طریقے سے اس پر کام نہیں کر رہے جس طریقے سے اٹھان ہوئی تھی اسلامی معاشرے میں ان تمام سائنسدانوں نے، مفسرین نے، علماء نے، دانشوروں نے، فقہا نے جس کی بنیادیں رکھی تھیں، جن بنیادوں نے عالم مغرب کو اور عالم مشرق کو ایک ایسی منزل پہ پہنچا دیا کہ جس پر وہ آج فخر کر رہے ہیں. ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کئی بار یہ ذکر کیا ہے علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہوئے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. مطلب یہ ہوا کہ دل تو کٹ رہا ہے اس وجہ سے کہ قرآن نے جو رہنمائی کی تھی، جن لوگوں نے اس رہنمائی کی بنیاد پر اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، انسانی زندگی کو جو منزلیں عطا کیں، پھر وہاں پر جا کے ایک وقت آیا کہ یہ رک گیا سلسلہ. اور اب اگر ہم جائزہ لیں، میں آپ کو ذریعہ بناتے ہوئے تمام سننے والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں، تمام، کوئی اس میں جو ہے وہ استثناء نہیں ہے، پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام تھنک ٹینکس جو کسی بھی حوالے سے کام کر رہے ہوں اور کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں، واقعی اگر وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ اپنے اپنے میدان میں قرآن مجید کو کس حد تک اپنی ریسرچ کا، اپنی تحقیق کا، اپنے غور و فکر کا حصہ بنا رہے ہیں، تو سر واقعی شرم سے جھک جاتا ہے. سبحان اللہ. دینی تعلیمی اداروں میں بھی، دینی جماعتوں میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی ہمارے ہاں مینجمنٹ سائنس پڑھائی جاتی ہے، قرآن کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سیاسیات پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید کے بنیادی اصول کا ذکر تک نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دقیانوسی اور یہ مسجد کا واعظ ہے. یہ مسجد کا واعظ نہیں ہے، یہ اللہ کائنات کے بنانے والے رب کا فرمان ہے جس نے ہمیں بتایا، جو آپ نے بھی اشارہ کیا، جہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ تم دولت کو سمیٹو مت اور اس کا ارتکاز مت کرو، کیا وہی اللہ یہ نہیں فرماتا اپنے اسی کلام مجید میں کہ تم مالداروں کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر کسی کو اپنا امیر اور حاکم نہ بناؤ، اس کے علم و حکمت، اس کی دانش اور اس کی صلاحیت کی بنیاد پر کسی بندے کا انتخاب کرو؟ کیا یہ قرآن نہیں بتاتا؟ اور دیگر زندگی کے میدانوں میں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کے میدان میں قرآن مجید کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور ایک بڑی تعداد تو اس کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہی. لیکن کچھ لوگوں نے ابھی اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا ہے، لیکن یہ بہت ہی ابتدائی ہے. الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک سناٹا ہے. امت کی سطح پر ایک جھرجھری لی جا رہی ہے، اور بہت سوچنے سمجھنے والے اور ایک درد مند دل رکھنے والے اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مسائل کی بابت سوچتے ہیں. علامہ صاحب، اب اسی بات کو چاہتا ہوں ذرا روشنی ڈالیں آپ اور واضح کریں. اس کو جوڑ بھی دیتے ہیں اس آیت سے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اب اسی قرآن کے ذریعے، ابھی ہم برکت پہ مزید بات کرواؤں گے میں آپ سے، اسی قرآن کے ذریعے آپ کیا کریں کہ تنبیہ کریں ام القریٰ میں رہنے والوں کی، مکہ مکرمہ جو کہ شہروں کی ماں ہے، اور وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے اطراف کی بستیوں کی، پوری کائنات کی. قرآن کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار، آپ کی حکمت عملی، آپ کی جو مومنانہ بصیرت اور بصارت، اللہ اکبر. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا قرآن کریم کی بصیرت حاصل کیے بغیر قرآن کریم کی برکتوں کا حصول ہو سکتا ہے؟ ناممکن. ناممکن. تو وہاں جو طریقہ کار ہوا رہا قرن اول میں، کیا قرن اولا کا وہی طریقہ آج اگر ہم اسے قرن اخرى کہیں، بعض لوگ اسے قرن اخرى کہتے ہیں، یہ آخری زمانہ،
حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اسی طرح امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. کیا قرآن کریم کی برکتوں کے حصول کے لیے ہمیں اسی طرف نہیں جانا چاہیے؟ ارشاد. یقیناً یہی بات جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، بہت بڑی خرابی ہے کہ ہماری غالب اکثریت عملی زندگی میں قرآن سے بہت دور ہے، اور طرز فکر میں بھی ہم ایک بڑی تعداد، غور کر لیجئے دنیا میں شاید 120 کروڑ مسلمان ہوں گے، ہر مسلمان اسے اللہ کی آخری کتاب مانتا ہے. ٹھیک. مگر ان میں کتنے ہیں جو روزانہ پڑھتے ہوں؟ روزانہ تلاوت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوں؟ ترجمہ پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو اس پر غور بھی کرتے ہوں؟ غور کرنے والوں میں کتنے ہیں جو اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوں؟ ٹھیک. تو قرآن سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ اس پر تدبر ہے اور اس پر عمل ہے. ٹھیک. قرآن کتاب ہدایت ہے. سرکار دو عالم آئے تھے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جو معاشرے میں بگاڑ تھا اس کی اصلاح کے لیے، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ حضور چونکہ مکے میں تھے اس لیے قرآن مکے میں نازل ہوا، لیکن الفاظ کیا ہوئے؟ وَمَنْ حَوْلَهَا، اللہ اکبر. مکہ اور اس کے ارد گرد جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں. ام القریٰ کی کتنی جامع اصطلاح ہے، اور احادیث سے ثابت بھی ہے کہ سب سے پہلے جو زمین ابھر کر سامنے آئی تھی وہ کوہ ابو قبیس جو مکے کے سرزمین کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور آج اگر آپ میپ کو سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بالکل یہ سینٹر ہے پورے ایسٹ اور ویسٹ کا. یہ بات نقشے کے ذریعے آج دنیا کے سامنے آئی ہے، مگر 1400 برس پہلے سرکار دو عالم نے یہی بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو مکہ ہے یہ دنیا کے بالکل نقطے پر ہے، بالکل وسط میں واقع ہے. اور اس کے پاس ادھر مکے کی طرف لوگ دوڑ کر آتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، جس طرح ماں کے قریب بچے آتے ہیں. تو یہ جو حول ہے یعنی جتنا بھی اس کے ارد گرد کی دنیا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم کو کسی ایک علاقے کے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ کافۃً للناس بشیراً ونذیراً، یہ تمام بڑی نوع انسان کے لیے بشارت دینے والے بھی ہیں، متنبع کرنے والے بھی ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پہلے اس کے مخاطب مکے کے لوگ ہیں، اس کے بعد سرکار دو عالم کی تعلیمات پھیلتی چلی گئیں. اور دیکھیں یہ ایک غیر معمولی اعجازی شان ہے کہ صرف 8 برس میں حضور جس مکے سے رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، 8 برس میں پورے جزیرہ نما عرب میں یہ بات اتنی وزنی ہو چکی تھی کہ سرکار دو عالم اسی مکے میں دوبارہ آ رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے. اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ اکبر. اور اظہار دین. اللہ اکبر. 3 جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دیکھیے شان اللہ کا وعدہ، اللہ کی بات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے. ایک بات یہاں یہ بھی رہ گئی کہ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کنکلوڈ فرما دیجئے آج ہم نے کیا سیکھا؟ ارشاد. دیکھیے یہ جو آخری 3 الفاظ ابھی آپ نے دہرائے، در حقیقت یہ بنیاد بنتے ہیں ہماری اصلاح کی اور ہماری بہتری کی. جو آخرت کو مانتا ہے یعنی جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہ سب کا سب اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے سبحان اللہ، اور ریکارڈ میں آ رہا ہے، اور بالآخر مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک. انیق بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا ارشاد. کہ ہماری دنیا میں مختلف اوقات میں، یہ قریب کے زمانے میں مختلف ایجنسیز کی طرف سے مختلف لیکس سامنے آتی ہیں، لیکن میں ایک حشر لیکس کے لفظ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک ایسی لیکس بھی آنے والی ہیں جس کو حشر لیکس کہا جا سکتا ہے، اور اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ میرا کام، میرا عمل، میری سوچ، میرا خیال، ان سب کی وہاں پر
باقاعدہ پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا اور میرے بارے میں اچھا برا فیصلہ کیا جائے گا، وہ پھر اس کتاب کی سچائی پر دل و جان سے ایمان لے آتا ہے۔ اور جب دل و جان سے ایمان لے آتا ہے تو اس کا رویہ بتاتا ہے کہ واقعی وہ دل و جان سے اس بات کو ایمان لایا ہے اور وہ اس بات کو مانتا ہے۔ اور جو شخص یہ کرتا ہے تو پھر وہ نمازیں پڑھتا نہیں ہے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ میں نے نماز پڑھی اور میری نماز نے مجھے سکھایا کہ تجھے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ تو حفاظت نماز کے بعد شروع ہوگی، اس کے بعد شروع ہوگی کہ میں نے اس نماز میں جو سبق سیکھا تھا اس کو کس قدر میں نے محفوظ رکھا۔ اسی نماز میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کی حفاظت نماز کے بعد شروع ہوگی کہ میں اگر کسی اور کے در پہ جھک رہا ہوں اور کسی اور سے مدد طلب کر رہا ہوں تو کہاں کی نماز، حفاظت کہاں گئی؟ اس وجہ سے دنیا بھر کے تمام ڈاکٹر، تمام حکیم، تمام طبیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ کھانے کی حفاظت یہ ہے کہ جو کھانا کھاؤ اسے بدن کا حصہ بننے دو۔ جزو بدن جو کھانا نہیں بن رہا وہ انسان کی صحت کو بناتا نہیں ہے، بگاڑتا ہے۔ ہماری نمازیں ہمارے معاشروں کو سنوار کیوں نہیں رہیں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت نہیں کرتے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم یہ پیغام ہے، بہت اہم بات اور بہت اہم نکتہ۔ ہم حفاظت نہیں کرتے اپنی نمازوں کی، جو ہم قول بیان کرتے ہیں، جو قول و قرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں جن باتوں کا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہماری سمجھ میں آئی یہ بات کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس سے استعانت طلب کر رہے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو مسجد میں چھوڑ کر نہیں آ جانا چاہیے، اور جو بیان کیا گیا ہے نمازوں میں اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، ورنہ یہ دین سے غداری کا سبب بن سکتا ہے۔ علامہ صاحب ایسا ہی ہے؟ یقیناً ایسے ہی ہے کہ جو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کی، تو مجھے گواہ اللہ کو ہر چیز میں بنانا ہے نا، تو میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں میں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ نے کبھی مایوسی نہیں ہونے دیا۔ اور جو آپ نے بات فرمائی تو پھر باقی کیا بچا ہمارے پاس؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب کچھ تیرے لیے ہیں اے اللہ، تو میرا کیا رہا؟ تو خود کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور اللہ کو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، اے اللہ تو مجھے مل جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ قول یاد آ رہا ہے مجھے کہ جس نے سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا، اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ جس نے سب کچھ کھو دیا مگر اللہ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب آپ کا بڑا ممنون تشریف لائے، اور ہم نے حسب روایت آپ دونوں حضرات سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کس نے نماز پڑھائی؟ درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے؟ تین آپشنز، ابو جہل یا عبداللہ بن ابی یا ابو لہب۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر اس بال میں سے آپ اعلان فرمائیے، ذرا ایک زحمت ہوگی، ایک بال رکھا ہے آپ کے پاس، ایک پرچی آپ نے اس میں سے نکال لی اور آپ اعلان فرمائیے۔ صالح محمد ابڑو، کراچی۔ صالح محمد ابڑو صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ آج کے قول پر، ایک بات پر، وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک ادب اعلیٰ ترین نسب ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند ترین وسیلہ۔ اللہ اکبر۔ نیک ادب اعلیٰ ترین نسب ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند ترین وسیلہ۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔